تو آپ کو بتا رہے تھے کہ طہارت پاکی کو کہتے ہیں، اور جب انسان نماز کا ارادہ کرتا ہے تو تین چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک اس کے جسم کا، دوسرے اس کے لباس کا، اور تیسرے اس مقام کا جہاں پر وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے۔ جسم کی پاکی سے مراد باوضو بھی ہو اور جنابت بھی اس کی نہ ہو، حیض میں بھی نہ ہو، بہن کوئی حالت حیض میں نہ ہو، حالت نفاس میں نہ ہو، یہ نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں، یعنی ایسی نجاستیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، جن کی کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی، جن کو چھو نہیں سکتے ہیں، یہ نجاست حکمیہ سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ظاہری نجاست ہوتی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، خون وغیرہ ہے، اور کوئی ناپاک گندے پانی کی چھینٹیں وغیرہ لگ جاتی ہیں، جیسے یہ نجاست حقیقیہ کہلاتی ہیں، یعنی ایسی نجاست جس کو آپ دیکھ سکیں، جس کی اپنی کوئی اسمیل وغیرہ ہو، جس کو چھوا جا سکے۔ تو گویا کہ نمازی کے بدن کا نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے بالکل پاک و صاف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب کپڑوں کی باری آتی ہے، کپڑوں میں نجاست حکمیہ کا تو کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، ہاں نجاست حقیقیہ سے کپڑوں کا پاک و صاف ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک تفصیل تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں تھیں، غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ کی مخصوص مقدار اگر لگی ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں، اگر ایک مخصوص مقدار لگی ہو نماز ہو جاتی ہے، لیکن لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اور جگہ کا پاک ہونے سے مراد ہے کہ جہاں پر نمازی کے اعضائے سجود زمین پر لگیں گے، مثلا دونوں پنجے ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، ناک ہے اور پیشانی ہے، کم از کم اتنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لہذا اطراف میں اگر ناپاکی کہیں پڑی بھی ہے، یا مطلب پیٹ جب آپ سجدہ کریں تو پیٹ کے مقام پر ہے، لیکن اس میں نہ پاؤں پڑ رہے ہیں، نہ گھٹنے، نہ آپ کا کپڑا کوئی لگ رہا ہے دوران سجدہ، تو بہرحال اس سے نماز ہو جائے گی۔ تو اس کی بھی بڑی تفصیل تھی جو آپ کو میں نے عرض کی تھی۔ اس